السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ انسان اپنی پوری تاریخ کے اندر آسمان میں موجود ستاروں کی طرف دیکھ کر ہمیشہ ایک سوال خود سے کرتا رہا کہ وہ زمین پر کہاں سے آیا، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد آخر کیا ہے، کیا وہ اس اتنی بڑی کائنات کے اندر اکیلا ہے؟ اگر ہم انسانوں جیسی کوئی مخلوق اس کائنات کے اندر موجود ہے تو کہاں پر اور کیسی ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا اتنی بڑی عظیم و شان کائنات کے اندر ہم انسان بس اکیلے ہیں؟ دونوں ہی سوالوں کے جواب بہت ہی ڈرا دینے والے ہیں، پر یہ کھوج کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کائنات کے اندر ہبل کے بعد جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مسلسل اپنی نظریں اس کائنات پر جمائے ہوئے ہیں۔ اور اگر سائنٹسٹ اور ماہرین کی مانیں تو وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی طرح کوئی ایک نہیں بلکہ کئی مخلوقات اس یونیورس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، بس ہمارے لیے اصل مسئلہ انہیں تلاش کرنا یا پھر ان سے رابطہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناسا نے آج سے 25 سال پہلے وویجر اسپیس کرافٹ کو خلا کے اندر بھیجا تھا، جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ایلین لائف اس کائنات کے اندر موجود ہے تو اس پر موجود ایک گولڈ پلیٹڈ کاپر ڈسک پر موجود زمین کے متعلق تمام انفارمیشن، مثال کے طور پر انسانوں کے ہنسنے، چلانے کی آواز اور جانوروں اور نیچر کی آوازیں 59 زبانوں کے اندر ویلکم یا گریٹنگز، اور یو ایس پریزیڈنٹ جمی کارٹر اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کرٹ کے لکھے ہوئے الفاظ اس ڈسک کے اندر محفوظ ہیں، تاکہ اگر کوئی مخلوق انسانوں کے خاتمے کے 1 ارب سال کے بعد بھی آئے تو وہ بھی اس میسج کو پڑھ لے، کیونکہ یہ اسپیس کرافٹ اگلے 1 ارب سال تک ایسے ہی خلا کے اندر گھومتا رہے گا، کبھی بھی زمین پر واپس نہیں آئے گا۔ 2017 میں امریکن نیوی نے UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کو کنفرم کیا، اور اسی طرح سے آج سے صرف 4 ماہ پہلے پینٹاگون نے ایک ایلین کی ایک باقاعدہ ویڈیو پبلش کر کے کنفرم کیا کہ انہوں نے ایک اصل UFO کو دیکھ لیا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لگاتار ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر آپ کو ایسے کانسیپٹ ایلین لائف کے متعلق دکھائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو مینٹلی طور پر بار بار دکھا کر ایلین لائف سے متعلق کنفرم کر سکیں کہ انسانوں کی طرح دکھنے والی لیکن انسانوں سے بھی زیادہ سمجھدار کوئی مخلوق نہ صرف کائنات کے کسی کونے کے اندر موجود ہے بلکہ زمین پر خود انسانوں کے درمیان چھپ کر رہتی بھی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ انسانوں کو باقاعدہ کنٹرول کر رہی ہے۔ اور یہ سب دکھانا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ تر ایلین بیس موویز کے کانسیپٹ اور ان کے تھیم پر غور کریں تو یہ بالکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے کہ ایک انجان مخلوق کائنات کے کسی اور کونے سے زمین پر آتی ہے، یا تو وہ انسان دکھتی ہے یا پھر انسانوں سے ملتی جلتی، یعنی 2 ہاتھ 2 ٹانگیں اور جسم بھی انسانوں جیسا، اور وہ بہت ہی ذہین یا ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت ہی ایڈوانس ہے۔ انسانی ٹیکنالوجی شاید اس کے سامنے کئی 100 سال پیچھے ہے، اور اس مسلسل ذہن سازی کی تیاریاں کئی دہائیوں سے چل رہی تھی اور اب اس کو عالمی لیول پر لے جانے کا وقت آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ناسا نے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں کو دعوت دی کہ وہ ناسا کو مشورہ دیں کہ اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کسی ایلین لائف کو تلاش کر لیتی ہے تو ان ایلین سے بات کیسے کی جائے یا ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میکسیکو کی پارلیمنٹ کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہزاروں سال سے بھی زیادہ پرانے 2 ایلینز کی ممیز کو پیش کیا گیا۔ یہ دونوں شیشے کے تابوت کے اندر موجود تھی، جنہیں عوام اور میڈیا کے لیے پبلکلی طور پر پیش کیا گیا۔ میکسیکو گورنمنٹ کے مطابق انہیں پیرو کے ایک شہر کے اندر موجود ہزاروں سال پرانی ایک غار سے ڈھونڈا گیا، اور ان پر ریسرچ کے بعد اس کے نتیجے امریکن حکومت سے بھی شیئر کیے گئے ہیں، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے مطابق ان ایلینز کا 30% DNA یعنی 30% DNA کسی جانور، کسی پودے یا انسانوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ کسی اور دنیا کا ہے۔ ان دونوں کا ایکس رے بھی دکھایا گیا، جس پر ان کے ہاتھ کے اندر 3 انگلیاں موجود تھی اور جسم کسی پتھر کی طرح لگ رہا تھا، جبکہ ان کے جسم کے اندر کوئی انڈے جیسی چیزیں بھی موجود تھی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی کھوج ہے، جسے پہلی بار عالمی میڈیا پر کسی گورنمنٹ نے کنفرم کیا ہے۔ اسے عالمی میڈیا نے نیوز کے اندر کور کیا، پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ واقعی سچ ہے، اور اگر نہیں تو یہ سب دکھانے کا مقصد آخر کیا ہے؟ آخر کس بڑے عالمی پلان کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ آئیے اس سوال کے جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے تمام کڑیوں کو جوڑ کر سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویڈیو کے آخر کے اندر آپ تک اس کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں، زمین سے باہر جو بھی مخلوق زندہ حالت کے اندر موجود ہو، ہم اسے ایلین لائف کہتے ہیں، پھر چاہے وہ کسی پودے کی صورت میں ہو، کسی جانور، یا پھر انسانوں کے جیسے دکھنے والی کوئی مخلوق۔ لیکن اس بات کا شاید 1% بھی چانس نہیں کہ وہ مخلوق سٹرکچر اور شکل و صورت کے اندر انسانوں کی طرح یا پھر انسانوں سے ملتی جلتی کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ انسان کریٹر نہیں ہے بلکہ کریشن ہے، یعنی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ وہ خالق یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کی نقل پر ایجادات تو کر سکتا ہے، پر کسی زندہ مخلوق کو پیدا کرنا اس کے سافٹ ویئر سے باہر کا کام ہے۔
اسی لیے جب بھی وہ ایلینز کو خود سے امیجن کرنے کا تصور کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر وہی 2 ہاتھوں، انگلیوں، انسانی جسم اور شکل و صورت والی ایک مخلوق ہی سامنے آتی ہے، جسے وہ فلمز اور ویڈیوز کے اندر دکھا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کام اس کی سوچ سے پرے کا ہے۔ ایسا ضروری تو نہیں کہ جو بھی ایلین لائف انسانوں سے دور کسی پلینٹ پر موجود ہوگی وہ بالکل انسانوں کی طرح ہی دکھتی ہو، وہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک زندہ بیکٹیریا کی صورت میں بھی۔ پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ انسان سمیت دنیا کی کسی ایک زندہ مخلوق کو دیکھ کر یہ تصور کریں کہ آج سے پہلے یہ موجود نہیں تھی، اور آپ اپنے ذہن کے اندر اسے تصور کر کے پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس خوبیوں کے ساتھ یہ زمین پر موجود ہے، آپ کا دماغ اس جانور کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اس کا نقشہ تیار کرے کہ کیا یہ جانور اگر موجود نہیں تھا تو کیا میں اپنے ذہن کے اندر اس کو تخلیق کر سکتا ہوں اس کی انہی خوبیوں کے ساتھ جس کے ساتھ یہ موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ امپاسبل، یہ بالکل ناممکن ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 2 جانوروں کو آپس کے اندر ملا کر کسی نئے جانور کو امیجن کر لے گا، جسے ہم کلوننگ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کلوننگ کا عمل بری طرح سے فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرح سے پیدا ہونے والے جانور یا تو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں یا پھر زیادہ عرصہ جی نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے فرضی ایلینز کی موجودگی کا سہارا لیا جاتا ہے جن کا اصل کے اندر کوئی وجود نہیں۔ انسان اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی ایڈوانس اور ذہین مخلوق اس دنیا و کائنات کے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ انہی ایلینز کی شکل و صورت کو دیکھ کر یہ فراڈ سمجھ کے اندر آنے لگتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو دیکھ کر ان ایلینز کو تصور کیا ہے، یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک UFOs کا تعلق ہے تو امریکہ خود سے اپنے خفیہ ملٹری اینڈ ایئر فورس کے اڈے نواڈا کے اندر موجود ایریا 51 کے اندر اس طرح کی مشینز کو تیار کر چکا ہے، جنہیں وہ دنیا کو ایلین شپ دکھا کر ان کے اندر خوف اور دہشت پیدا کر کے انہیں ایک عالمی حکومت یعنی ون ورلڈ آرڈر کے نیچے اکٹھا کرنا چاہتا ہے کہ ایسی ایلینز جیسی مخلوق سے نمٹنے کے لیے جو کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں اتنے ایڈوانس ہیں کہ ان کے پاس ایسے ہوائی جہاز موجود ہیں جو کہ انسانوں کی ٹیکنالوجی سے کئی 100 سال بڑھ کر ہیں۔ ہمیں یعنی دنیا کی تمام حکومتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، جس کا سربراہ ہوگا امریکہ اور اسرائیل۔ اور یہ ایک عالمی حکومت دراصل وہی دجالی حکومت کا خواب ہے جو کہ دجال کے آنے سے پہلے یہودی لوبی پوری دنیا کو ایک حکومت کے اندر بدل کر اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ وقت مسلسل قریب آ رہا ہے، اسی لیے آج کل آپ کو یہ واقعات بہت تیزی سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور حال ہی میں میکسیکو میں جن 2 ایلینز کو پیش کیا گیا، اس سے مزیکا خیز اور اپنا خود کا مذاق بنوانے والی شاید ہی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی اچھا آرٹسٹ اس سے بھی کوئی بہت ہی اچھی آرٹ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، یہ تو بہت ہی بری تھی۔ صرف آرٹ ہی نہیں بلکہ ایک شخص نے تو باقاعدہ ان ایلینز کا مذاق بنا کر انہیں ایک کیک کے اندر بدل دیا، اور یہ کتنا ریئلسٹک ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ ایک پارلیمنٹ جہاں پر عوام کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، وہاں پر جان بوجھ کر دنیا کے اندر نیوز کوریج دینے کے لیے ایلینز کو پیش کر کے ان کے حقیقی ہونے کا ثبوت دینا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ کھلونے خود سے بنائے گئے ہیں عوام کو پاگل بنانے کے لیے، اور ایسا تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ میکسیکو کے اس ایونٹ کو جیمی موسن نام کے اس بندے نے آرگنائز کیا، جو کہ خود کو UFO ایکسپرٹ کہتا ہے۔ یہ بندہ ایلینز کے ملنے کے بارے میں کئی مرتبہ جھوٹے دعوے کر چکا ہے، جو کہ ہر بار ریسرچ کے بعد غلط ثابت ہوئے، اس بار بھی اسے کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ یہ کوئی ایلینز نہیں ہے بلکہ پیس آف آرٹ ہیں، جنہیں ایلینز کے طور پر دنیا کے اندر دہشت پھیلانے کے لیے امریکہ نے لانچ کیا، اور یہ بات خود سے اس کا ایکس رے سکین بتا رہا ہے، کیونکہ ان کی تھائی کی ہڈیاں ایکس رے سکین کے اندر ایک میل اور دوسری فیمیل شیپ کی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ یہ دونوں ہڈیاں ایک دوسرے سے اپوزٹ یا پھر غلط ڈائریکشن کے اندر لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ مخلوق زندہ بھی تھی تو انسانوں جیسی دکھنے کے باوجود یہ 2 پیروں پر پریکٹیکلی طور پر نہیں چل سکتی۔ ان کی ہپ بون کے اندر کوئی جوائنٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی انگلیوں پر غور کریں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے مخالف یا اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہیں۔ فرینچ پیلنٹولوجسٹ جولین بینوا کا کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ ممی تیار کی ہے وہ بیچارہ جلدی کے اندر ان تمام چیزوں کو فکس کرنا بھول گیا، اور سب سے بڑھ کر ان ایلینز کا سر کسی جانور کی کھوپڑی سے لیا گیا ہے، مثال کے طور پر لاما یا الپیکا۔ بس اس کے سر کے پیچھے کا حصہ لے کر اسے بالکل پلین کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ لاما کا اور ان ایلینز کا سکین دیکھیں تو یہ بالکل ایک دوسرے سے آئیڈینٹیکل یا پھر ایک جیسے ہی لگتے ہیں، یعنی ان کی کھوپڑیاں بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ یہ ہینڈ کرافٹڈ ہیں یا پھر ہاتھ سے تیار کیا گئے ہیں۔ دیکھیں، اس ایک عالمی حکومت یا پھر دجالی حکومت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مذہبی طبقہ، دینی لوگ۔ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ناسا نے دعوت دی اور اس خبر کو دنیا بھر کے اندر ہائی لائٹ کر کے دنیا کو دکھایا کہ ان مذہبی طبقے پر یقین کرنے والے لوگ بھی ایلینز کے وجود کو چاہتے ہوئے یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کر لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان کا اللہ کے اوپر سے یقین ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسے لگے گا کہ اسے یعنی انسان کو بھی کسی ایڈوانس ایلین مخلوق نئی تجربے کے طور پر تیار کر کے زمین پر بھیجا یا پھر پیدا کیا۔
اس کے علاوہ انسان کا اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی قیامت، بلکہ یہ سب کچھ خود انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں۔ اور جب یہ دھوکہ اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا تبھی جا کر وہ اس عالمی حکومت اور اس سسٹم کا حصہ بن پائے گا جسے کہتے ہیں ون ورلڈ آرڈر۔ اسی لیے آپ کو ہالی ووڈ فلمز کے اندر بار بار یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان ایلینز نے ہی اپنا ڈی این اے زمین پر چھوڑ کر انسانوں کو تخلیق کیا، جیسا کہ پرومیتھیوس فلم کی مثال لے لیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایلینز آپ کو ہمیشہ امریکہ پر ہی حملہ کرتے نظر آئیں گے، خاص طور پر نیو یارک پر پوری دنیا کو چھوڑ کر۔ اس بات کا احساس شاید امریکہ کو بھی اب ہو گیا اور اسی لیے سوچ سمجھ کر اس نے اس بار میکسیکو کو چنا کہ پوری دنیا کو پاگل بنانے کے لیے اس بیچارے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جائے۔ اس عالمی منصوبے پر کئی دہائیاں پہلے کام شروع کر دیا گیا تھا، جسے ٹائم ٹو ٹائم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی کسی اور زمین کے جیسے دکھنے والی ایک اور سیارے کی دریافت، ایلینز کے یو ایف اوز کا دکھنا، یا اب ان ایلینز کی لاشوں کو دکھا کر اس یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا اپنے آخری ٹائم کے اندر داخل ہو چکی ہے اور یہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس مذہبی طبقے کو کنٹرول کرنے کے لیے حال ہی کے اندر ایک آئیڈیا پیش کیا گیا کہ تینوں ابراہیمک ریلیجن یعنی کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام کو ملا کر ایک نیا مذہب بنا دیا جائے جس کا نام ہوگا ابراہیمیہ۔ اب ان سب پوائنٹس کو آپس کے اندر ملا کر خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ سب کچھ اسی دن یا پھر ون ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ کیا اب بھی آپ خود سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ان ایلینز کی موجودگی امریکہ اور اسرائیل کے لیے دکھانا آخر اس قدر ضروری کیوں ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ اب کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ ایسی ہی ریئیکشن ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔